بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 4، مقوقس والی مصر کے نام نامہ۔ مقوقس والی مصر کے نام نامہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کو خط لکھا تھا اور اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو انہی میں سے ایک بادشاہ مقوقس تھا جو مصر کا بادشاہ تھا۔ تو اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور اس کے بعد اس نے کیا جواب دیا، کیا واقعہ پیش آیا، وہ اس سبق میں آپ پڑھیں گے۔ تو دیکھیے مقوقس، مقوقس، اسے مقوقس پڑھنا ہے۔ مقوقس والی مصر، والی مصر مطلب مصر کا بادشاہ، والی مصر کے نام نامہ، نامہ یعنی خط۔ اس کے پاس حاطب ابی بلتع، یہ بلتع ہے، اس میں نقطہ میں تھوڑی سی غلطی ہے، بلتع رضی اللہ عنہ تقریباً اسی مضمون کا نامہ لے کر گئے تھے۔ اس کے پاس حاطب ابی بلتع، حاطب ابی بلتع رضی اللہ عنہ تقریباً اسی مضمون کا نامہ لے کر گئے تھے جو ہرقل کے نام بھیجا گیا تھا، جو ہرقل کے نام بھیجا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہرقل کو کیا خط لکھا تھا اللہ کے رسول، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو جو ہرقل کو خط میں جو لکھے تھے وہی چیز مقوقس کے لیے بھی وہی بات لکھی تھی، وہی بات انہوں نے لکھی تھی۔ جو ہرقل کے نام بھیجا گیا تھا، اس نے سفیر اور نامہ دونوں کی بہت تعظیم کی۔ اس نے سفیر، سفیر یعنی جو خط لے کر گئے تھے حاطب ابی بلتع، تو اس نے سفیر اور نامہ یعنی خط اور خط لے جانے والے دونوں کی بہت تعظیم کی، بہت تعظیم کی، بہت ریسپیکٹ کی، بہت تعظیم کی، اور حاطب رضی اللہ عنہ سے خلوت میں بہت سی باتیں کی۔ اور حاطب رضی اللہ عنہ سے خلوت میں، خلوت مطلب تنہائی میں، اکیلے میں بہت سی باتیں کیں، اور یہ بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ جو اوصاف تو نے بیان کیے ہیں، جو اوصاف، اوصاف مطلب جو خوبیاں، جو کوالٹیز، جو اوصاف تو نے بیان کیے ہیں وہ سب اس پیغمبر کے ہیں، وہ سب اس پیغمبر کے ہیں، اس پیغمبر کے ہیں جس کے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، جس کے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، وہ بے شک سب پر غالب آئے گا، وہ بے شک سب پر غالب آئے گا، وہ بے شک سب پر غالب آئے گا، اور اس کے اصحاب اس ملک کو فتح کر لیں گے، اور اس کے اصحاب اس ملک کو فتح کر لیں گے، فتح کر لیں گے۔ پھر حاطب رضی اللہ عنہ کو چند تحفے اور نامے کا جواب دے کر واپس کر دیا۔ پھر حاطب رضی اللہ عنہ کو چند تحفے اور نامے کا جواب دے کر واپس کر دیا۔ اس نامے کا مضمون یہ تھا، اس نامے کا مضمون یہ تھا کہ میں نے آپ کا خط پڑھا، کہ میں نے آپ کا خط پڑھا اور اسے سمجھا، اور اسے سمجھا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک پیغمبر خاتم النبیین ہوگا، میں جانتا ہوں کہ ایک پیغمبر خاتم النبیین ہوگا جو
آنے والا ہے، جو آنے والا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شام میں ہوگا، میرا خیال ہے کہ وہ شام میں ہوگا۔ میں آپ کے سفیر کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں آپ کے سفیر کے ہاتھ آپ کے لیے اپنے ہاں کی چیزیں بطور تحفہ بھیجتا ہوں، اپنے ہاں کی چیزیں بطور تحفہ بھیجتا ہوں، قبول ہوں۔ تحفوں کی تفصیل یہ ہے، یعنی تحفے میں کیا کیا بھیجا وہ یہ ماریہ قبطیہ، ٹھیک ہے، ماریہ قبطیہ یہ ایک باندی تھی، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، اور اس کی بہن سیرین، دیکھیے یہ سیرین ہے، یہ تا کا نقطہ اوپر، تا اصل میں یہ یا ہے، ٹھیک ہے، نقطہ اوپر ہو گیا، تو یہ سیرین ہے۔ سیرین، چار ترکی لونڈیاں، ایک خواجہ سرا کہتے ہیں ہجرا کو، ایک خواجہ سرا، ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، خچر کا نام دلدل تھا، ایک گدھا جس کا نام غفیر یا یغفور تھا، کچھ کپڑے، کچھ شہد، 1000 مسقال سونا، مسقال یہ ایک پیمانہ ہے، وزن ہے، 1000 مسقال سونا۔ اس کے علاوہ حاتب رضی اللہ عنہ کو بھی 5 جامے یعنی کپڑا، اس کے علاوہ حاتب رضی اللہ عنہ کو بھی 5 جامے اور 100 مسقال سونا عطا کیا، تو یہ تحفے انہوں نے عطا کیے تھے، دیے تھے۔